مجسم کیا جائے. کیوں؟ ہمارے ان اکابر نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہاں پر پاکستان کے عالم دین کو صرف مدرسہ بنانا نہیں ہے، صرف مدرسہ چلانا نہیں ہے، اس کو مدرسہ بچانے کی جدوجہد بھی کرنی پڑے گی. پاکستان کے بعد، تقسیم کے بعد بھی پاکستان میں مدرسے کو اپنا وجود باقی رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. چنانچہ وفاق المدارس وجود میں آیا اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے ان اکابر نے جو اخلاص کا مجسم تھے، اور میں کہتا ہوں کہ وفاق المدارس ان اکابر نے بنایا ہے جن کے اخلاص پر اخلاص کو بھی ناز ہے، جن کے اخلاص پر اخلاص کو بھی ناز ہے، اخلاص بھی جن پر فخر کرتا ہے. انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کو چلایا ہے، اور کن حالات میں چلایا ہے. آپ حیران ہوں گے، میں نے وہ پوری رپورٹ پڑھی ہے جو وفاق المدارس کے پہلے امتحان کی حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، اپنے ہاتھ سے مرتب فرمائی ہے. اور میرے دادا مولانا خیرم صاحب مفتی صاحب بھی ملتان میں تھے، ان دونوں نے مل کر اس وفاق کو آگے قائم کیا اور آگے بڑھایا. اور ان حضرات کا یہ اخلاص تھا کہ وہ چلتے 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 آگے بڑھا. پھر اللہ نے حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیے، جنہوں نے کریا گلی گلی جا کر اس وفاق کو وفاق بنایا. اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں حضرت مولانا کی موجودگی میں یہ بات بطور تحدیث نعمت عرض کرتا ہوں کہ ان اکابر کی سرپرستی کی وجہ سے آج وفاق آفاق میں پہنچ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دنیا میں پہنچ گیا ہے. اس پر وفاق میں 23,000 مدارس ہیں، اور ان 23,000 مدارس میں 25 لاکھ طلبہ اور طالبات، 2.5 ملین طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں. اور یہ بات بھی جو اکابر نے خواب دیکھا تھا، آج سے تقریباً 70 سال پہلے، 60 اور 70 کے درمیان کا عرصہ ہو چکا سال پہلے، کہ مدارس کا نصاب ایک ہو جائے. آپ کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت تک چلے جائیں، آپ کو پاکستان کے تمام وہ مدارس جو وفاق میں جڑے ہوئے ہیں ان کا ایک نصاب آپ کو ملے گا. اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور آپ کا خیال ہوا کہ آئندہ سال میں نے ثالثہ، رابعہ یا خامسہ، یا میں نے مشکات یا دورہ فلاں مدرسے میں جا کر پڑھنا ہے، تو آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ یہاں جو میں پڑھ کر جا رہا ہوں وہ اور ہے، وہاں امتحان داخلہ اور کتابوں کا ہوگا، انہی کتابوں کا ہوگا جو آپ پڑھ کر گئے ہیں. پورے پاکستان کے مدارس کا نصاب ایک ہے، بلکہ یہ نصاب صرف پاکستان نہیں، دبئی میں پڑھایا جا رہا ہے، یہ نصاب قطر میں پڑھایا جا رہا ہے، یہ نصاب ترکی میں پڑھایا جا رہا ہے. اور ابھی چند ماہ پہلے ہم نے استنبول کے مدرسے کا وفاق سے الحاق کیا، اس کا امتحان بھی لیا. یہ وہ اکابر کی محنت اور اخلاص ہے. نظام تعلیم ایک ہے، نصاب تعلیم ایک ہے، نظام امتحان ایک ہے. اور آپ نے حالیہ امتحان میں دیکھا کہ ہمارا ایک پرچہ 5 حضرات کی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے وہ آؤٹ ہوا. ہم نے صبح سے پہلے پاکستان کے ہزاروں اداروں میں اور سینٹروں میں الحمدللہ نیا پرچہ صبح وقت پر امتحان شروع ہونے سے پہلے پہنچایا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں. حکومت اپنے وسائل کے باوجود ڈویژن کی سطح پر امتحان کا انعقاد کرتی ہے، اور آپ کا وفاق پورے ملک میں امتحانات کا انعقاد کرتا ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسہ جس دن سے بنا اس دن سے اپنے وجود کے تحفظ کی بھی جنگ لڑ رہا ہے. اس مدرسے کو کمزور کرنے اور ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اصل ہدف اسلام ہے، دینی علوم ہے، عالمی بین الاقوامی ایجنڈا ہے، تو ان لوگوں نے اپنا ہدف اس مولوی اور مدرسے اور دین کو جو بنایا ہے، تو اس میں عنوان بدلتے رہتے ہیں مگر مقصد وہی ہے. کبھی اس ملک میں قومی کمیٹی برائے دینی مدارس بنی، کبھی اس ملک میں مدرسہ ایجوکیشن بورڈ گورنمنٹ نے بنایا، کبھی یہاں ماڈل مدرسے بنے، اور کبھی یونیورسٹیوں اور وزارت تعلیم نے درس نظامی گروپ کے نام سے میٹرک اور ایف اے میں سائنس اور آرٹس گروپ کے ساتھ یہ آغاز کیا. مقصد یہ تھا مدرسہ ویران ہو جائے، مدرسہ بے آباد ہو جائے. لالچ دیے گئے، سب باغ دکھائے گئے، سنہرے خواب دکھائے گئے، الفاظ بڑے خوبصورت، نوکریاں
ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے اتحاد اور اخلاص کی برکت سے وہ ماڈل مدرسے ختم ہو گئے، وہ مدرسہ بورڈ تحلیل ہو گیا اور وہ تمام منصوبے ناکام ہو گئے جو مدرسوں کو بے آباد کرنے کے تھے، وہ بے آباد ہوئے، مدرسہ آباد ہے، پہلے سے تعداد بڑھ رہی ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حکومت کیا چاہتی ہے؟ میں خود پچھلے 40-42 سال سے مختلف حکومتوں کے ساتھ وفاق المدارس کا خادم ہونے کی حیثیت سے مذاکرات میں رہتا ہوں، بات چیت میں رہتا ہوں، حضرات اکابر سے رہنمائی لیتا رہتا ہوں۔ میں آج آئے ہوئے تینوں اضلاع کے علماء مدارس پر کرنا چاہتا ہوں، حکومت کیا چاہتی ہے، حکومتیں کیا چاہتی ہیں، اور حکومتیں نہیں، عالمی دنیا کیا چاہتی ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں۔ میں 2 لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حکومتیں اور عالمی دنیا چاہتی ہے مدرسہ سکول بن جائے، مدرسہ سکول بن جائے، اور ہم چاہتے ہیں سکول مدرسے بن جائے۔ بس یہ ہے، وہ چاہتے ہیں مدرسہ سکول بن جائے، اس کے لیے مختلف منصوبے لائے گئے، سبز باغ دکھائے گئے۔ اب نیا منصوبہ لایا گیا کہ ہمارے اندر توڑ کر کچھ نئے بورڈ بنائے جائیں، اور ان سے کہا گیا تم اس طرح ترغیب دو کہ یہ سند جس کے پاس ہوگی اس کو نوکری ملے گی، جس کے پاس یہ سند ہوگی وہ فلاں سرکاری منصب پر جا سکے گا، وہ فلاں عہدے پر جا سکے گا۔ میرے بزرگوں اور میرے لیے قابل احترام علماء کرام، یہ تمام وہ نعرے اور یہ تمام وہ خواب ہیں جو ماضی میں بھی دکھائے گئے، ماضی قریب میں بھی، ماضی بعید میں بھی، اور حال میں بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ منشا یہ ہے کہ دینی تعلیم ختم ہو جائے، اسلام کی تعلیم ختم ہو جائے، علوم نبوت ختم ہو جائے، اور اس مولوی کا مزاج بدل دیا جائے۔ ہمارے مدارس کا ایک روح ہے، حقیقت ہے، مزاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ دینی علوم کو اپنے سینے سے لگانا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد دینی علوم ہے۔ ہم کسی نوکری کے لیے نہیں پڑھتے پڑھاتے۔ حضرت ابھی پہلی حدیث پڑھائیں گے، امام بخاری نے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، جس میں پیغام دیا ہے کہ پہلے دن اپنی نیت کو دیکھ لو اور ٹٹول لو، اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھو اور پڑھاؤ۔ تو آج بھی یہ کہا جا رہا ہے، یہ مدرسے کی تاریخ کے خلاف ہے، یہ مدرسے کی روایات کے خلاف ہے، یہ مدرسے کے مقصد وجود کے خلاف ہے، یہ مدرسے کے مقصد قیام کے خلاف ہے، یہ مدرسے کی روح کے خلاف ہے کہ ہم طالب علم کو لالچ دیں، تجھے ڈگری ملے گی، تجھے ملازمت ملے گی، نوکری ملے گی۔ اگر ہم نے سرکار کے محکموں کے لیے لوگ پیدا کرنے ہیں تو پھر ہمیں مدرسہ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر اس کے لیے سکول کالج یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ آج یہ تمام تر مولوی کا مزاج، مولوی کا طبیعت اور اس کا وہ جو اکابر سے اس کو ملا ہے، اس مزاج کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم لوگ عصری تعلیم کے مخالف نہیں ہیں۔ آپ حضرت مولانا سے پوچھئے کیا قاسم العلوم ملتان میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قاسم العلوم کے ساتھ سکول نہیں بنایا؟ کیا دارالعلوم کبیر والا کے ساتھ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سکول نہیں بنایا؟ کیا میرے دادا مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خیر المدارس کے ساتھ اسکول نہیں بنایا؟ پاکستان میں کتنے مدارس جامعات ہیں جن کے سکول بھی چل رہے ہیں، جو پرائمری کی تعلیم دے رہے ہیں، جو میٹرک تک کی تعلیم دے رہے ہیں اور بنیادی تعلیم دے رہے ہیں۔ اولا میں داخلے کے لیے میٹرک ضروری ہے، مگر یہ عصری تعلیم ہماری ضرورت ہے، زندگی کا مقصد نہیں۔ زندگی کا مقصد قرآن و حدیث کی تعلیم، زندگی کا مقصد ہمارا علوم دینیہ ہے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ گورنمنٹ اور حکومتیں اور عالمی دنیا چاہتی ہے کہ مدرسہ سکول میں تبدیل ہو جائے، تاکہ اس کا وہ مزاج، وہ مذاق نہ رہے، اور اس کی حریت فکر و عمل ختم ہو جائے، اس کی آزادی ختم ہو جائے۔ اور ہم وفاق والے، جمعیت والے اور مدارس کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ملک کے سکولوں میں بھی دینی تعلیم آئے، قرآن پڑھایا جائے، اور وہاں نازل قرآن ہو، ترجمہ قرآن ہو، دین کا ضروری بنیادی علم ہو، اور وہ سکول بھی مدرسہ بن جائے۔ صرف یہ ہمارا مدعا کیا ہے، ان کا کیا ہے؟ اب اس کے لیے ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ ہم سے کہا گیا کہ آپ اپنے مدرسوں میں میٹرک اور FA کی تعلیم کو لازمی کریں، اس کو لازمی کریں۔
ہم نے کہا کہ آپ ملک میں پہلے تعلیم کو لازمی کر لیں، پھر مدرسوں میں اس تعلیم کے لازمی کرنے کی بات کریں۔ ابھی تک تو آپ پاکستان میں تعلیم کو لازمی نہیں کر سکتے، نفس تعلیم لازم نہیں ہے۔ کروڑوں بچے سکولوں سے باہر ہیں، آپ کروڑوں بچوں کی فکر کریں۔ یہ جو یہاں پڑھنے آئے ہوئے ہیں ان کی فکر نہ کریں، ان کی معاش کی فکر نہ کریں۔ آج تک کوئی مولوی بھوک کی وجہ سے نہیں مرا، خودکشی نہیں کی۔ ہم سے کہا گیا کہ آپ عصری تعلیم کو لازمی کریں، ہم نے انکار کیا۔ اختیاری ہوگا، اور وہ بھی صرف میٹرک کے درجے تک یا زیادہ سے زیادہ ایف اے تک، وہ بھی ہم اپنے نظام کے مطابق پڑھائیں گے۔ اور ہمارا اصل مقصد دینی تعلیم ہوگی۔ جہاں بھی دینی تعلیم میں کمزوری آئے گی ہم کسی ایسی تجویز کو قبول نہیں کریں گے۔ ہمیں کہا گیا کہ آپ فیڈرل بورڈ اسلام آباد کے ساتھ اپنا الحاق کر لیں، آپ تمام مدارس وہاں امتحان دیں۔ ہم نے کہا ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، ہم اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ رجسٹریشن سے ہمیں کبھی انکار نہیں۔ یاد رکھیے میرے بزرگوں اور دوستوں، مدرسے نے آج تک رجسٹریشن سے انکار نہیں کیا۔ جب بھی رجسٹریشن میں رکاوٹ آئی ہے تو حکومت کی طرف سے آئی ہے۔ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں۔ حال ہی میں ایک اوقاف ایکٹ آیا، اور آپ کے پاس بھی بہت سے سرکاری اہلکار آئے ہوں گے، اور وہ اہلکار آپ کے پاس فارم لے کر آئے ہوں گے، اور کہا ہوگا کہ اس فارم کو پر کر دو ورنہ آپ کو جیل بھیجا جائے گا، آپ کو سزا دی جائے گی۔ اور آپ کے اوقاف ایکٹ، یہ اوقاف ایکٹ ستمبر 2020 میں عالمی اداروں کے دباؤ پر پارلیمنٹ نے پاس کیا، اور پھر اس کے بعد چاروں صوبوں نے پاس کیا۔ وہ اوقاف ایکٹ کیا ہے وہ ذرا اختصار سے سمجھ لیں۔ وہ اوقاف ایکٹ یہ ہے کہ آپ کی تمام مسجدیں، تمام مدرسے، آپ کے تمام وقف پراپرٹی، یہ تمام کی تمام حکومت کے کنٹرول اور تحویل میں ہو۔ آپ کے یہ مدرسے گورنمنٹ کے کنٹرول میں، مسجدیں حکومت کے کنٹرول میں، اور آپ کے تمام موقوفات حکومت کے کنٹرول میں ہوں گے۔ ہماری میٹنگ اسی جمعرات کو ہوئی تو ہم نے حکومت سے کہا کہ آپ کا یہ قانون ہمیں قبول نہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ قانون اسلام کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ پاکستان کے آئین اور دستور اور انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اور میں نے اس میٹنگ میں برطانیہ کے ہندوستان پر قبضہ کرنے اور انہوں نے جو اوقاف کے قوانین بنائے اس کی پوری تاریخ بیان کی۔ وہ حضرت 1923 میں پہلا قانون انگریزوں نے بنایا، اور آپ حیران ہوں گے کہ انگریز جب اس بر صغیر میں قابض ہوا اور اس نے جو آپ کے اوقاف کا قانون بنایا، وہ قانون یہ بنایا کہ ہم مسلمانوں کی وقف چیزوں کو اور ان کے وقف املاک کو بالکل ہاتھ نہیں لگائیں گے کہ انہی کے کنٹرول میں رہے۔ اس قانون کا نام ہے توثیق مسلم اوقاف قانون، کہ مسلمانوں کے وقف کی ہم تحفظ دیتے ہیں، جس کا انگریزوں نے تحفظ دیا۔ موجودہ حکومت نے عالمی دباؤ پر اس تحفظ کو ختم کر کے اس کو اپنے کنٹرول میں، یعنی جو قانون انگریز نے بھی نہیں بنایا وہ قانون اس حکومت نے بنایا کہ ہم اس پر کنٹرول کریں گے۔ اور آپ دیکھیے، میں نے اس پر کہا کہ آپ نے وقف کی تعریف ہی نہیں کی، بتائیے ذرا وقف کی شرعی تعریف کیا کسی کو معلوم نہیں تھی۔ میں نے کہا آپ نے اس میں یہ لکھا ہے کہ مسجد کے اندر جو غلہ پڑا ہے جس میں لوگ چندہ ڈالتے ہیں، مزارات پر جو غلے پڑے ہیں اس میں جو چندہ ڈالتے ہیں، آپ نے اس قانون میں یہ لکھا کہ وہ پیسہ بھی وقف ہوگا۔ میں نے کہا بتائیے وہ وقف ہے شرعن یا وہ صدقہ اور خیرات ہے؟ آپ نے اس کو بھی وقف قرار دیا، اور وہ بھی انہوں نے کہا جمعے کا چندہ بھی ہمارے۔ اتنے غریب ہو گئے ہیں کہ ہمارے جمعے کے چندے بھی لینا چاہتے ہیں، اور اس وقت کہتے ہیں معیشت مضبوط ہو رہی ہے، اس کو بھی وقف قرار دیا گیا۔ آپ کی ایک وقف، مثال کے طور پر آپ کی دکان ہے جو کسی نے مدرسے کو وقف کیا ہے، اب اس وقت کو آپ نے کرائے پر دی ہوئی ہے، کوئی پلازا ہے آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے، آپ نے اس کے کرائے کی آمدنی سے کوئی عمارت خرید لی، کوئی زمین خرید لی، وہ وقف نہیں ہے۔ آپ نے وقف کی آمدنی سے جو زمین خریدی ہو وہ وقف نہیں کہلاتی، انہوں نے اس کو بھی وقف قرار دیا، اور اس کو بھی کہا کہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا۔ اور پورا مدارس
मिंबर का कि कोई तकरीर करेगा तो एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ये कह सकेगा कि जनाबे वाला आपकी ये तकरीर सियासी है और उसके खिलाफ मुकदमा उसको जेल भेज देगा। ये हमारे इंसानी हुकूक और आज़ादी के खिलाफ। फिर इस कानून में जो औकाफ एक्ट है ये भी उसमें कहा गया कि जब चाहे एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ जो हुकूमत मुकर्रर करेगी, जिसका कोई मेयार नहीं है, उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई, मेरिट नहीं बताया गया, वो जब चाहे आपका मदरसा दे दे, वो जब चाहे आपकी वक्फ को भेज दे। हालांकि वक्फ को भेजा नहीं जा सकता, उसको हिबा नहीं किया जा सकता, उसका तबादला नहीं किया जा सकता, और जब वो चाहे आपके वक्फ की आमदनी को जहां चाहे वो खर्च कर दे। हमने इस औकाफ एक्ट को मुस्तरद किया और कबूल करने से इनकार किया। यह हमारी आज़ादी के खिलाफ और हुर्रियत फिक्र अमल के खिलाफ। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात की तवाना आवाज की वजह से हुकूमत ने इस कानून पर पहले मरहले में अमल दरामद रोका है। इंशाअल्लाह जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम आराम से नहीं बैठेंगे, हम इंशाअल्लाह चैन से नहीं बैठेंगे, इस कानून को वापस कराएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिए, कोई ऐसी पाबंदी और कटबंद जो मदरसे की आज़ादी के खिलाफ हो, हुर्रियत फिक्र अमल के खिलाफ हो, निसाब तालीम, निज़ाम इम्तिहान, निज़ाम मालियात के एतबार से कोई हो, हम इंशाअल्लाह उसको कतई ना पहले कबूल किया है ना आइंदा कबूल करेंगे। मदरसा आज़ाद है तो दीन अपनी असल और मुकम्मल शक्ल में मौजूद है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके पास कोई भी सरकारी अहलकार अगर आए, अब तो इंशाअल्लाह औकाफ एक्ट के हवाले से वो नहीं आएंगे, अगर वो आए तो आप उसको चाय पिलाएं, आप उसको बोतल पिलाएं, आप उसको पानी पिलाएं, और उसके बाद कहें कि ये जो फार्म लाए अपने साथ वापस ले जाएं। वो आपको परेशान करे तो आप कहें विभाग से राब्ता कायम करो, आपको कतई उस फार्म के पूर्ण करने की जरूरत नहीं है। हम उस कानून को जो इस्लाम के खिलाफ और आइन के खिलाफ होगा हम नहीं मानते। और आप हैरान होंगे कि उस औकाफ एक्ट के अंदर करप्शन का दरवाजा नहीं, करप्शन का फाटक खोल दिया गया। मैंने कहा एक तरफ करप्शन के खिलाफ लड़ाई और जद्दोजहद की बात करते हो और दूसरी तरफ कानून वो बनाए हो जिसमें करप्शन का फाटक खोल दिया है। इस कानून की वजह से इतनी करप्शन होगी कि आप और मैं अंदाजा नहीं लगा सकते। और एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ को यहाँ तक इख्तियार दिया गया कि उसके फैसले को कोई किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकता। पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं होगा जिसको आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। लिहाजा मेरे दोस्तों और भाइयों, हमने उस कानून को मुस्तरद किया है, विफाकुल मदारिस ने मुस्तरद किया है, जमीयत उलमा इस्लाम ने मुस्तरद किया है, तमाम मकातिब फिक्र ने उसको मुस्तरद किया है। और ये वो हुकूक जो अंग्रेज ने हमारे औकाफ के एतबार से हमें दिया था, इन्होंने इस कानून के जरिए वो हुकूक भी खत्म किए। इसलिए हमें ये कानून मंजूर नहीं। जहां तक मदारिस की रजिस्ट्रेशन की बात है, वो भी जब तक हमारे वो तमाम शराइत जो हमारे मदारिस की आज़ादी से मुताल्लिक है, वो जब तक कबूल नहीं होंगी और विफाक आपको नहीं कहेगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद रहे, आप दीन के चौकीदार और पहरेदार हैं। आपकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह दीन महफूज है सबक के दर्जे में। आप इस्लाम के पहरेदार हैं और विफाक आपका पहरेदार है। ये पाकिस्तान का भी पहरेदार है, ये हमारी रिवायात का भी पहरेदार है। याद रखिए, मदरसा हमारी तहजीब का निगहबान है, मदरसा हमारे दीनी उलूम का चौकीदार है, मदरसा हमारी अक़दार का तारीख का निगहबान है, और विफाक इन चौकीदारों का चौकीदार है। और अक्लमंद कौमें वो अपने चौकीदार को मजबूत करती है, कमजोर नहीं करती। आपका कोई चौकीदार होगा, अगर उसके पास रिवाल्वर है तो आप कराशन तोड़ देंगे, आप उसको मजबूत करेंगे। मदरसा ये मुसलमानों का कुरान और सुन्नत का असबाब के दर्जे में, और ये आपकी रिवायात का, कल्चर का, तहजीब का चौकीदार है। ये पाकिस्तान का चौकीदार है, ये पाकिस्तान के नजरिया जोग्राफिया का चौकीदार है, पाकिस्तान का मुहाफिज है, आलम इस्लाम का मुहाफिज है। अभी आपने देखा मस्जिद अक्सा में, अल कुदस में जो जुल्म हुआ, सबसे ज्यादा उसमें मुअस्सिर एहतजाज आपने किया। आप सड़कों पर आए हैं, आप पूरे आलम इस्लाम के चौकीदार और महफूज हैं, के पहरेदार हैं। और अक्लमंद कौमें अपने चौकीदार को कमजोर नहीं, मजबूत करती है।
اور وفاق آپ کا چوکیدار ہے، یہ ایک آپ کا چھت ہے جس کے نیچے میں اور آپ سب جمع ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وفاق رکاوٹ ہے، دیوار ہے، یہ ہمارے راستے کی دیوار ہے، تو وفاق کو کمزور کرنے کے لیے نئے نئے بورڈ بنائے گئے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو 4 بورڈ ہیں، ایک اہل سنت دیوبند کا، ایک بریلویوں کا، ایک اہل حدیثوں کا، ایک شیعہ کا، یہ بنے تھے نومبر 1982 میں۔ تقریباً 40 سال ہو گئے ان کو بنے ہوئے، اور اس کے بعد 5 سال کے بعد جماعت اسلامی نے اپنا الگ بورڈ بنوایا 1987 میں، 1987 میں۔ یہ کل 5 بورڈ ہو گئے، ایک دیوبندیوں کا، ایک بریلویوں کا، ایک اہل حدیث کا، ایک شیعہ کا، ایک جماعت اسلامی۔ یہ پہلے 4 بنے تھے، پھر ایک 5واں بنا۔ یہ جو پہلے 4 بنے تھے یہ پاکستان کے زمینی حقائق کے مطابق تھے، کیونکہ پاکستان میں یہ چاروں مکتب فکر رہتے ہیں۔ اگر وہ کسی ایک کی سند منظور کرتے باقیوں کا اعتراض ہوتا، تو اس زمانے کی حکومت نے یہ 4 منظور کر لیے۔ چند سالوں کے بعد جماعت اسلامی نے بھی کہا ہمارا مدرسوں کا الگ نیٹ ورک ہے، انہوں نے 1987 میں اپنا کرا لیا، کل 5 ہوتے ہیں۔ ان 5 نے آپس میں اتحاد کیا جس کا نام ہے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان۔ ان 5 نے یہ طے کیا کہ ہم اکٹھے رہیں گے، اور الحمدللہ آج تک یہ اکٹھے ہیں۔ 40 سال کے عرصے میں انہی سے مذاکرات ہوتے رہے، کوئی نیا بورڈ نہیں بنا۔ ان 40 نے ہر سازش کا منصوبے کا مقابلہ کیا۔ ان 4 نے 40 تک، پر 5 نے 40 سال تک ہر سازش کا مقابلہ کیا۔ مختلف لالچ بھی دی گئی، دھمکایا بھی گیا، مگر یہ متحد رہے، آپ کے آزادی پر پہرا دیتے رہے۔ جب انہوں نے کہا یہ تو مانتے نہیں ہیں، ہمارا ایجنڈا نہیں مانتے، تو انہوں نے فروری میں، اس فروری 2021 میں 5 بورڈ نئے بنا دیے۔ 2 مہینے کے بعد اپریل میں 5 اور بنا دیے۔ 5 سے کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے۔ پہلے 5 بنائے، 10 ہوئے، پھر 5 2 مہینے کے بعد بنائے۔ میرا سوال یہ ہے، میں نے ان سے بھی سوال کیا کہ 40 سال تک تو 5 بورڈ ہی رہے، کسی چھٹے کی ضرورت بھی نہیں رہی، اب کون سی ایسی ضرورت آئی کہ 2 مہینے میں آپ نے 10 اور بنا دیا؟ اور جب ہم ان کو میٹنگ میں کہتے تھے کہ ہمیں خود مختار تعلیمی بورڈ کا درجہ دو، جیسے آغا خان بورڈ ہے، ہمیں بھی اختیار دو، ہمیں کسی سے معادلہ شدید کرنا نہیں نہ پڑے، تو یہ ہم سے کہتے تھے آپ 5 کو 1 کر لو، ہم آپ کو مان لیں۔ 5 کو 1 کر لو، یہ ہم سے کہتے تھے۔ 5 کو 1 کہنے والوں نے 5 سے 15 بنا دیے۔ کیوں بنا دیے؟ آپ خود جانتے ہیں، یہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے۔ واضح کیا ہے؟ کہ ہماری طاقت کو کمزور کرنا، ہمارے اتحاد کو توڑنا۔ آپ سوچئے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو متحد کریں، وہ قوم کو تقسیم کرتے ہیں، الزام مولوی کو دیتے ہیں۔ قوم کو تقسیم خود کرتے ہیں، الزام مولوی کو دیتے ہیں کہ تم قوم کو تقسیم کرتے ہو۔ ہم نے تو 5 کو اکٹھے رکھا، اور اتنا عرصہ بھی اکٹھے رہے اور آج بھی اکٹھے ہیں، تو انہوں نے ہمیں توڑنے کے لیے نئے بورڈ بنائے۔ اور جن لوگوں نے نئے بورڈ لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نیا بورڈ اس لیے لیا کہ وفاق میں ہوتے ہوئے ہمارے لیے بہت مشکلات تھی، اس لیے ہم نے نیا بورڈ لیا۔ یہ کیا مشکل تھی؟ کہا ہم نے وفاق کے نصاب سے زائد چیزیں بھی پڑھانی ہیں، جدید مضامین، جدید شعبے، یہ بھی ہم نے قائم کرنے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جب آپ نے یہ قائم کرنے ہیں تو پھر آپ کو کسی نئے بورڈ کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے بھی تو 15-20 سال میں آپ نئے مضامین، نئے بورڈ، نئے شعبے قائم کیے ہوئے، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ ہمارا نصاب آپ پڑھائیں، اضافی چیز پڑھائیں، ہم ثانوی عامہ میں کہتے ہیں قدوری پڑھاؤ، اگر تم قدوری کے ساتھ کوئی اور کتاب بھی پڑھاتے ہو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ آپ 10 پڑھائیں، 15 پڑھائیں، لیکن آپ وفاق میں رہتے ہوئے یہ کرتے الگ بورڈ کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے ہیں جی مشکلات تھی۔ ہم نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے، الگ ہو جاؤ۔ پھر کہنے کہ نہیں، پھر بھی وفاق میں رہنا ہے۔ ایک طرف کہتے ہو کہ ہمارے لیے مشکلات ہے وفاق میں رہتے ہوئے، اس سے ہمیں الگ بورڈ لیا، اور پھر کہتے ہو ہم وفاق میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ عجیب تضاد ہے۔ لیکن یاد رکھو
جتنے منصوبے پہلے بنے وہ بھی ناکام ہوئے، یہ بھی ناکام ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کیا یہ بھی انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، وفاق المدارس نے جمعیت علماء اسلام دینی مدارس کی آزادی اور خود مختاری اور حریت پر الحمدللہ آج تک نہ کوئی سمجھوتا کیا ہے نہ سمجھوتا کیا ہے۔ ملک اور ریاست کے امن کی بات ہے، آپ کو معلوم ہوگا جامعہ اشرفیہ لاہور میں حضرت کو یاد ہے کہ سب حضرت کے فرمانے اور تحریک پر وفاق نے ایک بہت بڑا اجتماع جامعہ اشرفیہ لاہور میں بلایا، 300 علماء کا خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ سب سے پہلے آپ کے اکابر نے دیا۔ پاکستان کے امن کو محفوظ آپ کے اکابر نے بنایا، پیغام پاکستان آپ کے اکابر نے دیا۔ آپ نے انتہا پسندی اور دہشت گردی اور شدت کے خلاف جنگ لڑی، اور یاد رکھیے ایک میٹنگ پرویز مشرف سے ہو رہی تھی، حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے، میں خود گواہ ہوں اس مجلس میں تھا، حضرت نے فرمایا پرویز مشرف کو مخاطب کر کے آپ ہمیں پاکستان کے دفاع اور سلامتی کا سبق نہ پڑھائیں، ہم آپ سے زیادہ پاکستان کے دفاع کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ آپ پاکستان کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، ہم پاکستان سے محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ ہمارے تو اکابر نے بھی جو اس سے اختلاف کیا بننے کے بعد کہا کہ مسجد کی طرح ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے، ہم پاکستان کے نظریے کے بھی محافظ ہیں اور جغرافیے کے بھی محافظ ہیں۔ کوئی ہمیں پاکستان کے مفادات کی بات کر کے دھوکہ نہیں دے سکتا، ہم پاکستان کے مفادات کو ان سے زیادہ سمجھتے ہیں، ہم پاکستان کے مفاد کو زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں میری ایک درخواست ہے کہ آپ اپنے اکابر کے ساتھ رہیں، اپنے وفاق کے ساتھ رہیں، آپ کی یہ طاقت اور قوت کا نشان ہے۔ آپ جس طرح سیاسی میدان میں جمعیت کے ساتھ ہیں، دعوت و تبلیغ کے میدان میں تبلیغی جماعت کے ساتھ ہیں، ختم نبوت کے دفاع کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ ہے، دینی تعلیم اور مدارس کے تحفظ کے سلسلے میں آپ کے اکابر کی آپ کے بعد جو امانت ہے وہ وفاق المدارس۔ آپ جتنا وفاق کو مضبوط کریں گے مدرسہ مضبوط ہوگا، جتنا مدرسہ مضبوط ہوگا اتنا دین مضبوط ہوگا، اور جتنا دین مضبوط ہوگا پاکستان مضبوط ہوگا۔ پاکستان نظریاتی ملک ہے۔ آپ دیکھیے یہاں ایک مائنورٹی کمیشن بنا، ایک شخص اس نے سپریم کورٹ کو یہ سفارش دی، ابھی سپریم کورٹ نے اس پر کوئی اپنی فیصلہ نہیں سنایا، اس نے کہا جتنی بھی لازمی مضامین کی کتابیں ہیں، انگریزی کی کتاب، ریاضی کی کتاب، مطالعہ پاکستان سکولوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے، اس میں جہاں کہیں بھی اللہ کا نام ہے وہ بھی نکال دو، حضور کا نام ہے وہ بھی نکال دو۔ یہ چند ماہ پہلے، 1-2 ماہ پہلے آپ کے ملک میں یہ ایک شخص نے سفارش کی، ایک شخص نے، جس کو 1 رکنی اقلیتی کمیشن کا ممبر بنایا گیا، اس نے یہ سفارش کی، اور پنجاب کی حکومت نے آرڈر جاری کر دیا کہ تمام نصابی کتب سے اللہ تعالیٰ کی حمد بھی نکال دی جائے، حضور علیہ السلام کی نعت بھی نکال دی جائے۔ ہم صرف اپنے مدرسے کی جدوجہد نہیں کر رہے، ہم عوام مسلمانوں کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے تحفظ کی جدوجہد۔ آپ پھر الحمدللہ ان کو اپنا آرڈر واپس لے آئے۔ یہ جو طبقہ ہے سیکولر طبقہ جو پاکستان کو ماڈرن بنانا چاہتا ہے، یہی آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہے، یہی مغربی تہذیب چیلنج ہے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو مدرسے کو مضبوط کرنا ہے، اور میں آج حضرت کے حکم پر اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ یہ دنیا کو پیغام جائے کہ مدارس کے تحفظ اور مدارس کے استحکام اور ترقی کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ آپ کہیں انشاءاللہ ہم سب ایک ہیں، ہاتھ بلند کر کے کہیں، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو پریشان نہیں ہونا، یہ حالات آئیں گے گزر جائیں گے، اور گزر گئے ہیں، انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی، نصر من اللہ و فتح قریب، اور آپ کے مدارس کی آزادی انشاءاللہ ایسے حضرات کے ہاتھ میں ہے کہ جن پر الحمدللہ آپ کو بھی اعتماد ہے اور آپ کے اکابر کا بھی اعتماد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دینی مدارس کی خدمت کی توفیق دے، وفاق المدارس کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق دے۔ بس آخر میں اتنی بات دعا لینے کے لیے عرض کرتا ہوں میرے دوستوں، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ گزشتہ سال